بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وزیر اعظم کے مشیر جناب مشیر احتساب اور وزارت داخلہ کے مشیر جناب شہزاد اکبر صاحب، جن کو احتساب اکبر کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے یا ان کو چھیڑا جاتا ہے اس نام سے، جس طرح سیف الرحمان کو احتساب الرحمان کہا جاتا تھا نواز شریف صاحب کے پہلے دور حکومت میں. انہوں نے بڑی انی چکی ہوئی تھی. انہوں نے تو خیر اتنی نہیں اٹھائی تھی، یہ عمران خان صاحب ہی کافی ہیں اس کے لیے. تو ان کے متعلق انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ جی کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان سے خوش نہیں تھے اور بلا 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 یہ وہ لیکن ویسے آپ کو پہلے بات بتا دوں کہ 19 تاریخ کو یہ خبر چلی، یعنی سینہ گزٹ کے جی کہ افواہیں ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کی بستی آج کل بہت فرما رہے ہیں عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب ناخوش ہیں ان سے. لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک ذمہ داری ہے کہ جی کہ ہر جو بات مارکیٹ میں موجود ہو اس کی تردید کرنی ہے. تو شہباز گل صاحب کو اسی کام کے لیے وزیر اعظم صاحب نے رکھا ہوا ہے. انہوں نے 19 تاریخ کو، جو آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ اسکرین شاٹ شہباز گل صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر درست نہیں ہے. آج صبح بھی شہزاد اکبر صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے. ہاں، یہ درست ہے کہ شہزاد اکبر کی کارکردگی سے شریف فیملی بالکل بھی خوش نہیں ہے اور افواہ سازی کرنے میں مصروف ہے. اب شہباز گل صاحب کو کچھ سوچ لینا چاہیے، مطلب، لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم یہ بات ہی نہیں کرتے، ہم بات کچھ اور کرنا جا رہے ہیں. دیکھیں جی، ایک ہے روحانی شخصیت لندن میں، اور وہ جو روحانی شخصیت لندن میں ہے، اس روحانی شخصیت کا عمران خان صاحب کے پیچھے ہاتھ ہے. عمران خان صاحب، بلکہ 2 روحانی شخصیات ہیں لندن میں ہی ہیں، اور ان کا ہاتھ ہے، اور بلکہ 3 روحانی شخصیات ہیں. 2 تو لندن میں ہیں اور 1 پاکستان میں ہے. اور پاکستان میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے، جب پاکستان میں ہے تو پھر وہ براہ راست جو ہے وہ رابطے میں بھی رہتی ہے. لیکن یہ جو لندن والی روحانی شخصیت ہے، یہ درمیانی واسطوں کے ذریعے رابطے میں رہتی ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ جو دونوں روحانی شخصیات لندن والی ہیں، ان کے ساتھ پاکستان میں کوئی معاملہ اچھا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ جس کے ساتھ ہوں گی لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ پردے میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں، اور 2014 سے بھی پہلے سے ان کے ساتھ تھیں. اور اس روحانی شخصیت کا عمران خان صاحب کے جو ننیال والے ہیں ان کے ساتھ گہرا سمبند بھی ہے، تعلق ہے. سمبند کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، تعلق ہے. تو کچھ گڑبڑیں جو ہیں وہ بیچ میں ہوئیں، لیکن وہ ٹھیک ہو گئی. وہ اسی روحانی شخصیت کی وجہ سے کوشش بھی ہوئی ٹھیک کروانے کی. تو یہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اسی تعلق واسطے سے پاکستان کے اوپر نازل ہوئے تھے، عمران خان صاحب کی ٹیم میں شامل ہوئے تھے. اور یہ عمران خان صاحب کی ٹیم میں لندن پلان کے حصے، یا آپ لندن پلان کہہ لیں یا وایا لندن کہہ لیں، تو وایا لندن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ٹیم میں ایڈ ہوئے تھے. اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو بھی کروائی جاتی تھیں، اور اسی براستہ لندن یہ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی انکلوڈ کروائے گئے ہوئے. اور ان کو ایک بڑا ان کا جو ہے نا پوسچر وہ بنا کے پیش کیا گیا. ہمارے دوست ہیں جناب شہزاد حسین بٹ صاحب، وہ بیورو چیف ہیں GNN جو ٹی وی چینل ہے اس کے، اور لاہور کے بیورو چیف ہیں. یہ تب ARY میں ہوتے تھے. تو ARY جس طرح GNN جو ہے وہ ایک خاص کوارٹر کا ہے، ARY بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ میں بھی اگر آپ بولیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے طاقتور ترین یا کہہ لیں کہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ویل کنیکٹڈ ہے. تو ARY میں ہونے کی وجہ سے بھی وہ ویل انفارم تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا چل رہی ہے. تب 2013 اور 2014 کے درمیان انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی تھی کہ ایک شخصیت ہے جو عمران خان صاحب کو بھی بریفنگ دیتی ہیں اور پاکستان کی مقتدر شخصیات کو بھی وہ یہ کہتی ہوئی پائی گئی ہے شخصیت کہ جی کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں. یہ جو سوئس اکاؤنٹس جو پیسہ باہر پڑا ہے، اب یہ فلاں لا بن گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے، تو وہ کچھ ان کی ٹیم ہے ایک بہت بڑی جو پاکستان کا درد سینے میں پال رہے ہیں.
اور وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہی یہ پاکستان میں ایک سوٹیبل گورنمنٹ آئے گی جو چور لٹیروں کی گورنمنٹ نہیں ہوگی، جو خالصتاً محبان وطن کے اوپر مشتمل ہوگی، اس حکومت کے آتے، کیونکہ یہ اسٹیٹ جو اور ود ان اسٹیٹ کی ڈیل ہے یا ڈیل ہوگی. کوئی پرائیویٹ بندہ اگر کہے گا کہ جی کہ یہ لوٹا ہوا پیسہ پاکستان کا ہے تو وہ نہیں دیں گے، تو پاکستان کی اسٹیٹ اگر کیس فائل کرے گی کہ یہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت آپ کے سوئس بینکس میں پڑی ہوئی ہے تو ہم وہ بھی مطلب ریکور کرنے میں آسانی ہوگی، ہم کر لیں گے. ہماری ایک بہت بڑی ٹیم ہے، وی آر بیرسٹرز، پاکستان کا درد ہے ہمارے سینے میں، اور یہ قانون ہے جو پاکستان میں چونکہ چوروں کی حکومت ہے تو اس لیے پاکستان کی ریاستی مشینری کو یہ چور پراپر گائیڈ نہیں کرتے. اگر پاکستان میں ایماندار کوئی حکومت ہو، غیر جانبدار حکومت ہو، تو ہم پاکستان کی ریاست کی مدد سے یا پاکستان کی ریاست کا کیس لڑیں گے اور یہ ساری کی ساری ریکوری ہم کر لیں گے، اور پاکستان کہ سارے دکھ دلدر جو ہیں وہ آنن فانن دور ہو جائیں گے. میکسیمم عمران خان صاحب نے معافی چاہتا ہوں، اور ایک بڑی شخصیت نے، پاکستان کی ایک بڑی شخصیت نے اس بریفنگ میں پوچھا ان سے کہ اس پر میکسیمم کتنا ٹائم لگے گا، تو کہا گیا کہ جی کہ یہ ود ان 6 اور 7 منتھ، یہ 7-8 مہینے، سال نہیں ٹپے گا. اور یہ سارا پیسہ جو ہے پاکستان کا، وہ پیسہ اگر آپ لگائیں حساب تو جو انہوں نے وہ رپورٹیں بنا کے دی تھیں تو وہ پیسہ اربوں ڈالر کا بنتا ہے. مطلب واقعی اگر وہ پیسہ پاکستان آ جائے، پاکستان کے بینکوں میں آ جائے، پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آ جائے، یا انہی لوگوں کا پیسہ ہو، انہی لوگوں کے اکاؤنٹ پاکستان کے بینکوں میں کھلیں اور پیسہ صرف پاکستان آ جائے، ان سے کچھ نہ پوچھا جائے کہ جی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. یہ میں کہہ رہا ہوں بات، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ آج سے وائٹ منی ہے آپ کی، لیکن یہ پیسہ پاکستان سے باہر نہیں لے کے جائیں گے تو واقعی پاکستان کی جو اکنامک صورتحال ہے وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ نہ ہونا تھا، نہ ہوا، کیونکہ دیہڑی لگانی تھی، بیوقوف بنانا تھا، اور وہ بنایا گیا. اور اس پورے برسٹروں کی ٹیم کے جو سربراہ تھے وہ شہزاد اکبر صاحب تھے. میں پھر آپ کو دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں، یہ 2013-14 میں عمران خان صاحب کی ٹیم میں انڈکٹ کیے گئے تھے وایا لندن، ایک روحانی شخصیت کے. میں صرف روحانی شخصیت کہہ رہا ہوں یا ایک مذہبی شخصیت آپ کہہ لیں، اس کے جو کہہ لیں کہ وایا میڈیا وہ والا یوز ہوا تھا، اور ان کی بھی ارادت مندی یا انہی کے ساتھ نیاز مندی اسی طرح سے ہے جس طرح عمران خان صاحب کے ننیال کی بتائی جاتی ہے. تو ایک سافٹ کارنر بھی تھا، تو وہ والا معاملہ ہو گیا. تو اب وہ درمیان میں جو یہ ایک جو بندہ تھا جو پاکستان کی ریاست کی ایک مقتدرہ شخصیت تھی، وہ بھی لندن وایا کے کہتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہوا تھا کام. تو یہ جو بنیادی طور پر شخص ہے، یہ عمران خان صاحب کی ذاتی پسند نہیں تھا. شہزاد اکبر صاحب یہ تو ان کو جہیز میں تحفے میں دیا گیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا جی. تو لہٰذا اگر آپ کل کی عمران خان صاحب کی تقریر اور 6 اکتوبر تک آپ چلے جائیں، 6 اکتوبر سے کل تک کی تقریر کے درمیان سارے جو ہیں وہ معاملات پاکستان میں جو سیم پیج تھا، جو معاملات تھے جو سموتھ چل رہے تھے، وہ اب سموتھ نہیں رہے. کل ان کا کھل کر ایک طرف سے، چونکہ وہ سیاسی طرف ہے، عمران خان صاحب کا جو اینڈ ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کا اینڈ ہے، تو لہٰذا ان کے پاس جو ہے وہ ایک مارجن کہہ لیں یا ایک کہہ لیں کہ ان کے پاس ایک ایج وہ یہ ہے کہ وہ کھل کر بات کر سکتے ہیں. وہ اپنا مافی الضمیر قوم کے، چونکہ وہ قوم کے مبینہ طور پر نمائندے ہیں، لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے، تو مطلب میں بائی ورچو آپ کو بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا ان کے پاس یہ ونڈو ہے کہ وہ ونڈو کھولیں اور قوم سے براہ راست بات چیت کر لیں. کچھ لوگوں کے پاس یہ آپشن، یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے کل 6 اکتوبر کے بعد جو بگڑی صورتحال تھی، اس کے بعد جو کل خطاب کیا اور جو وہ دھمکی لگائی کہ مجھے نکالا گیا تو پھر میں جناب اور زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا، یہ عمران خان صاحب نے آج جو یہ استعفیٰ آیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ استعفیٰ مانگا گیا ہوگا. عمران خان صاحب نے فائر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، یعنی آبرومندانہ ایک طریقہ ہوتا ہے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں رہی تو آپ اس کو
ویسے ہی ریکویسٹ کر لیں کہ یار اب معاملہ ذرا ہے تو ہم اتنا عرصہ بڑا اچھا چلے ہیں تو گڈی چلے ہیں ہم، تو اب میں آپ کو جناب فائر کروں تو یہ بڑی بری سی بات ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب نے وہ ظفر مرزا صاحب ہوں، وہ بچی اور بھی آئی تھی نادیہ اندرس، اور یا کوئی بھی اس طرح کی جو پرسنالٹیز جو عمران خان صاحب نے کابینہ سے ان کو نکالا یا اپنی ٹیم سے ان کو کور ٹیم سے سائڈ لائن کیا، ان کو انہوں نے فائر کم ہی کیا. میرے نہیں ذہن میں پڑتا کہ کسی کو انہوں نے فائر کیا ہو. تو یہ جو بنیادی طور پر یہ جو اب وہ ہوا ہے نا جی، یہ وہ کیجویلٹی ہوئی ہے جو ٹھا ہوا ہے، یہ بیسیکلی لڑائی کا پہلا آغاز ہو گیا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چونکہ عمران خان صاحب کی اپنی پسند کے شخص نہیں تھے، ان کو ٹیم میں انڈکٹ کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کو بتایا گیا تھا، وہ سارے خواب دکھائے گئے تھے. اب ان کی ناکامیاں بھی نظر آنی شروع ہوئی ہیں، اور یہ ساری ناکامیاں ان کو 6 اکتوبر کے بعد نظر آنی شروع ہوئی ہیں، جب جو کہہ لیں کہ مطلب بیسیکلی یہ وہ ٹیم عمران خان صاحب کو دی گئی تھی، یوں سمجھیں. اور اس میں ایک اور نام ہے گورنر اسٹیٹ بینک کا بھی نام ہے. اب گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ان کو ایک قانونی تحفظ حاصل ہے، ان کو وہ استعفیٰ دیں سو دیں، لیکن چونکہ ان کو ایک پروٹیکشن بھی حاصل ہے کہ وہ کسی اور کی پسند ہے، کوئی کسی اور کے کہنے کے اوپر وہ مصر سے اپنا بوریا بستر اور وہ بریف کیس اٹھا کے پاکستان آئے تھے، تو لہٰذا ان کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ناراضگی کی وجہ سے وہ گھر جانے والوں میں سے نہیں ہیں. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو وہ ٹیم ہے جس نے پاکستان کی اکانومی بھی ٹھیک کرنی تھی، پاکستان کا پیسہ بھی واپس لانا تھا، یہ ساری معاملہ اکانومی کا ہی ہے، تو وہ ٹیم جو ہے وہ اب عمران خان صاحب اس کو فائر کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ تم نے ہمارا مہمان مارا، ہم تمہارا مہمان ماریں گے، تم نے ہمارے لڑکے کو مارا، ہم تمہارا لڑکا ماریں گے. تو یہ وہ والا کام شروع ہو چکا ہے. ویسے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ ناراضگی کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں جو آبویس کوئی بھی یعنی کہہ لیں کہ اگر کسی کو پوچھیں گے آپ کہ یار کہ شہزاد اکبر صاحب کی بری پرفارمنس، بھائی شہزاد اکبر کی پرفارمنس بری نہیں ہے، یہ کیپٹن کی پرفارمنس بری ہے کہ آپ بالکل پرویز مشرف میں اور آپ میں جو مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب بھی کرپشن ختم کرنے آئے تھے اور NRO کر کے چلے گئے، آپ بھی کرپشن ختم کرنے آئے تھے خاندانوں کی، 2 خاندانوں کی، لیکن آپ سے نہ کرپشن ثابت ہو سکی، نہ آپ کوئی 1 انچ ان کے خلاف کوئی آگے بڑھ سکے، نہ کسی کو سزا دلوا سکے، نہ کسی سے پیسہ نکلوا سکے. تو لہٰذا جو ایک عمومی جو ایک کہہ لیں کہ فوری طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی کہ شہزاد اکبر صاحب ہاں جی ناکام ہے، ناکامی کے پھر وہ کیس صاحب وہ ایک فہرست ہے کہ جی کہ پہلا سب سے بڑا تضحیک جو ہوئی اس گورنمنٹ کی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی، کہ انہوں نے وہ ڈیلی میل والی خبر جو تھی وہ کہ جی کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کے داماد نے جو سیلاب زدگان کی امداد تھی اس میں غبن کیا ہے. ڈیلی میل نے رپورٹ دی، ڈیوڈ روز اس کا نام تھا رپورٹر کا. شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف لندن میں دعویٰ دائر کر دیا، عدالت میں آ کے اس نے کہا کہ مجھے یہ خبر جو تھی یہ پاکستانی حکام نے دی تھی. پھر تصویریں بھی آ گئیں، پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب اسی رپورٹر کی. تو بڑی تضحیک والی بات تھی اور بڑا کہ وہ کہتا جی پروف انہوں نے دینے ہیں، وہ ملیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا. عدالت میں انہوں نے کہا. تو ایک یہ ہے. پھر وہ جو پیسے کچھ 35 ارب روپیہ کوئی آنا تھا، کوئی پتہ نہیں، کچھ مجھے فگر پوری یاد نہیں ہے، وہ اربوں خربوں کا ہی معاملہ ہے جو انگلینڈ سے آیا تھا پیسہ، اگر آپ کو یاد ہو، وہ ملک ریاض صاحب کا، وہ پاکستان وہ پھر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. اسٹیٹ بینک نے کراچی کے کیس پہ ان کے خلاف وہ ہر مہینے 25 ارب روپے کا کوئی قسط رکھی ہوئی ہے، تو وہ اسی میں ایڈجسٹ ہو گیا. وہ ایڈجسٹ کروانے والے شہزاد اکبر صاحب تھے. شہزاد اکبر صاحب نے ملک ریاض سے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کہا جاتا ہے کہ جی کہ ملک ریاض صاحب سے کوئی بڑے بنگلے، بڑیاں کوٹھیاں وہ ان کے اپنے نام لکھوائیں. اور پھر ایک یہ بھی ان کے بارے میں مشہور ہے، ان کے بیٹے دمادوں کے ساتھ بھی ان کا وہ معاملہ. ملک ریاض صاحب ویسے تو کون ہے کہ جو ملک ریاض صاحب سے مستفید نہ ہوا ہو. ایون عمران خان صاحب کی بھی ملاقاتیں ہیں، وہ شبر زیدی صاحب کے کچھ احوال لوگ بتاتے ہیں. براڈ شیٹ میں بھی ان کا نام ہے کہ کاوے موسوی کو انہوں نے اپنا فرنٹ مین بھیجا کہ ساڑھے نال مکھ. تو پھر اسی طرح ان کا اور بھی میاں محمد سمرو کی ایک پراپرٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش
اور وہ ناکامی ہوئی. عمران خان صاحب نے انکوائری ہولڈ کروائی. اس انکوائری میں یہ بات بتائی گئی کمشنر راولپنڈی کی نے کہ جی کہ میاں محمد سمرو حق پر ہیں اور جو شہزاد اکبر صاحب ہیں یہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. تو پھر مطلب معاملہ یہ ہوا کہ پھر شہزاد اکبر صاحب رہ گئے اور جو ڈپٹی کمشنر تھے یا کمشنر تھے میں نام ان کا بھول گیا ہوں پنڈی کے, وہ ان کو جو پنڈی رنگ روڈ ہے اس کے جرم میں مطلب معطل بھی کروایا, پرچہ بھی کروایا, جیل بھی کرائی, اب آ کے ان کی ضمانت ہوئی ہے. تو اس طرح کی ان کی کارکردگی تھی کہ وہ پھر کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف نے لے آنا بڑا مشکل ہے تو نہیں لے آ سکتے. تو بیسکلی کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ شہزاد اکبر صاحب نے جو سبز باغ دکھائے تھے عمران خان صاحب کو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سبز باغ ہی ثابت ہوئے ہیں. ان کی پرفارمنس جو ہے وہ نل ہے اور ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ایک ایسی حکومت جو محض احتساب کے نام کے اوپر آئی, احتساب جس کو وہ عبادت سمجھتے ہیں, جہاد سمجھتے ہیں عمران خان صاحب, تو اب ان کا جو کہہ لیں کہ اخلاقی طور پر وہ دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں کہ آپ احتساب کرنے آئے تھے, نکلا آپ سے کچھ نہیں, احتساب آپ سے کچھ صفر بھی نہیں ہو سکا کسی کا, تو اب آپ اس سیٹ پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک سوال ان کے ووٹر بھی کر سکتے ہیں اور بھی لوگ کر سکتے ہیں. یہ ایک عمومی تاثر ہے. لیکن اصل جو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان ساری باتوں کا بھی غصہ ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا, لیکن یہ اس صورت میں نکل رہا ہے کسی کو جواب دینے کی صورت میں کہ یہ تمہاری ٹیم تھی جس نے مجھے نالائق کیا, یہ تحفے میں مجھے آپ لوگوں نے لوگ دیے تھے اور مجھے کہہ رہے ہو کہ جی کہ اس کی پرفارمنس صفر ہے, اس نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا, اس کی وجہ سے ہم بدنام ہو گئے ہیں. تو وہ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نالائق لوگ آپ کے جو مجھے ورثے میں آپ نے جو جہیز میں دیے تھے وہ میں اب ایک ایک کر کے کروں گا فائر. تو بنیادی طور پر وہ جو بات انہوں نے کل کہی تھی وہ 6 اکتوبر کے بعد جو حالات گڑبڑ ہوئے تھے جن کا اظہار کل عمران خان صاحب نے اپنے قوم کے ساتھ سوالات کے جواب دیتے ہوئے اظہار کر دیا کہ مجھے نکالا گیا تو میں بڑا خطرناک ثابت ہوں گا, تو وہ خطرناک ثابت ہونے کی طرف انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے. پہلے قدم کے طور پر انہوں نے دیا ہوا تحفہ نکال دیا ہے اپنی ٹیم سے. تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ مجھے یہ لگ رہا ہے. باقی ہو سکتا ہے اس کے یہ میرا تجزیہ غلط ہو, یا ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ میں کوئی دور کی کوڑی لا رہا ہوں, لیکن یہ اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو پھر صورتحال یہی بنتی ہے. ڈاٹ سے ڈاٹ ملائیں تو جو تصویر بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ خان صاحب نے اعلان جنگ شروع کر دیا ہے اور خطرناک اپنے ہونے کے طرف یا کہہ لیں کہ اپنی خطرناکی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی, اور پہلے قدم کے طور پر انہوں نے کسی کا لگایا ہوا بوٹا جو ہے وہ جڑ سمیت اکھاڑ کر پھینک دیا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.